جڑ چکے ہیں. پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد اشرف صاحب جو ایک ریلیجس اسکالر ہیں. اشرف صاحب چونکہ آپ ایک ریلیجس اسکالر ہیں، سوسائٹی کے علاوہ ہم اگر یہ دیکھیں مسجد کمیٹی ہوتی ہے یا ریلیجس لیگ، کیسے اس چیز کو کنٹرول کیا جائے، کیسے اویئرنیس پھیلائی جائے، کیا صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنے جو یوتھ ہے ان کو خاص سوشل میڈیا سے انفلوئنس باقی چیزوں سے ان سے دور رکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. کل مسکر حرام وکل مسکر خمر. Every intoxication is forbidden and every intoxication is all alcohol. So that جہاں تک آپ کا گوہر صاحب فرمانا ہے کہ والدین ہے یا سوسائٹی کے جو بھی جن کا اچھا انفلوئنس ہے سوسائٹی میں، شاید آپ اگر ہمارا ایک پیج چل رہا ہے نیملی تنظیم المدارس اہل سنت صوفی جموں کشمیر، میں اس بات پہ یقین رکھنے والا بندہ ہوں، وہ مولوی صاحب ہوں جو خود بنگ کاٹتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں نہ صرف ساؤتھ کشمیر میں بلکہ سینٹرل کشمیر میں بھی، نہ صرف اپنے جو ہمارے مدارس کے بچے ہیں، طلباء حفاظ کرام علماء یا ہمارے سٹاف ممبرس ہے، بلکہ جہاں پہ نوگام علاقے میں کینہامہ میں جو ہمارا وہاں پہ اوقاف ہے ان کے ممبران بھی. تو میں بات کرنے کے بجائے میں عمل کرنے پہ یقین رکھتا ہوں. اس لیے اگر واقعی طور اس چیز کو ختم کرنا ہے تو چاہے گوہر صاحب میڈیا جو اینکر ہے یا مولوی اشرف ریلیجس کے طور پہ یا ہمارے سید صاحب ایڈوکیٹ ہے یا دیگر جو بھی سوسائٹی ہے، یہ اپنے آفس سے، اپنے بزنس سے، اپنے گھروں سے باہر نکل کے آئے تبھی یہ ممکن ہے. ادروائز یہ مجھے لگتا ہے میڈیا پہ، یا میں ایک مبلغ ہوں، جمعہ کے دن فرائیڈے اوکیجن پہ میں پریچ کرتا ہوں، اس پہ منحر سے رکھا جائے، اس سے تو یہ چیز ختم ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ اس لت میں اب ہمارا یوتھ اتنا مطلب گہرا ڈوب چکا ہے کہ اب کیونکہ مجھے ایک تو جیسے پولیس ابھی وردی امتیاز صاحب نے کہا، آئی نو ہم ویری ویل، وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرا اچھا دوست بھی ہے. لیکن چونکہ جہاں تک تعلق ہے کہ بہت سارے ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ پولیس کو بھی سیریس ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ پولیس سیریس نہیں ہے، سیریس ہے، لیکن جس طریقے سے سیریس ہونا چاہے اس طریقے سے کہیں کہیں پہ نظر نہیں آتا ہے. اس لیے لوگوں پہ ایک اعتماد جو ہے وہ تھوڑا بہت کم ہے. کیونکہ اگر پچھلا جو جمعہ گزرا ہے اس پہ میں نے بذات خود ایک پیرنٹ کو لایا ہے اور اس اشخاص کو لایا ہے جس کو چوری کی گئی ہے، ایک جو ڈرگ ایڈکشنز تھا جی، اس نے اس کو چوری بھی کی اور پیٹا بھی تھا. لیکن اس کو میں نے بڑی محفل میں جمعہ کے دن پہ لایا ہے، پوری مجلس میں ہزاروں لوگوں کی تعداد میں نے اس کو لایا اور اس کا نام لیا ہے. اس نے اپنی جو اس کا مسئلہ تھا اس نے بالکل کھلے عام کہا ہے. لیکن آفٹر دیٹ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا نکلتے ہیں، یا تو خامخواہ ایک بدنامی جھیلنی پڑتی ہے اس بندے کو، یا تو اس کو ایک کیا کہیں گے ایک مطلب حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اچھا اشرف صاحب، یہاں پر ایک بات میری سمجھ میں یہ نہیں آئی، میں بس ٹوکنا چاہ رہا ہوں آپ کو. آپ نے جو کہا کہ میں نے ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کو لایا، کہ اس کی کیا ضرورت پڑی کہ ہزاروں لوگوں کے سامنے لانا؟ کیا یہ چیز پردے کے پیچھے بھی بند کمرے میں بھی ہو سکتی تھی؟ نہیں. دیکھیے سر، دو چیز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کوئی چیز ہڈن، جس چیز کو ہڈن رکھا جائے، جہاں تک وہ ہڈن ہے، جیسے اللہ بچائے کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس پہ پردہ کرنا اچھی بات ہے. لیکن جو ناسور بن چکا ہے، آپ جیسے کوئی یہاں پہ کوئی بھی وبا جب پھیل جاتا ہے اس کو آپ اگر ہڈن رکھیں گے تو مجھے لگتا ہے پھر یہ اس سے اور متاثر ہو جائیں گے، نہ کہ اس کا یہ سدباب ہے اس کو منظر عام پر لانے کی.
बल्कि मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप किसी को पकड़ते हैं आप उसको मास्क क्यों पहनाते हैं, उसको खुलेआम कर दो। जैसे मैं आपके सामने इस वक्त खुद 1-to-1 हूं, जैसे आप मेरे सामने 1-to-1 हैं, ये हिडन रखने की क्या, इसको हिडन रखने का क्या मकसद है? यानी हमारी एक माँ यहाँ गुजरी है, वो विडो है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों वो ड्रग एडिक्ट्स है, और पुलिस ने पकड़ा उसको, एक तो इंजेक्शन साथ था और कुछ ग्राम चर्स भी साथ था, लेकिन उसको फिर बाद में छोड़ दिया गया है। अब वो जो विडो माँ है वो बेचारी रो रही है। वो उसी पेज पे जो मैंने रिक्वेस्ट किया है कि नेमली तंजीमुल मदारिस पेज पे आप देख लीजिए, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं उसके दोनों बच्चे इन्वॉल्व है। कभी उसको एक बच्चा मारता है, कभी दूसरे दिन दूसरा बच्चा मारता है, तो वो महफूज ही नहीं। फिर मेरे पास लोग चले आते हैं तो मैं अपनी तरीके से, या तो मैं उन बच्चों को कहीं ना कहीं कोशिश करता हूं इनको किसी तरीके से मतलब थोड़ा बहुत एड्रेस किया जाए। उसके साथ मैंने बजाज खुद 1-2-3 मतलब पैडलर्स को भी मैंने लाया है। ऐसा नहीं, मैं वो रिलीजियस नहीं स्कॉलर हूं जो सिर्फ यकीन रखता है कि नहीं मुझे अवेयरनेस देनी है। इस चीज को मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि सिर्फ अवेयरनेस दिया करो। नहीं, खुद है मन रहा है मुनकरन फलया गए रूबी है दी। जैसे आपको बुराई, जब आपको बुराई कहीं पे नजर आती है उसके खिलाफ आप हाथ उठाओ। जब हाथ उठाने के लिए आप तैयार नहीं है तो फिर आपको कौन मानेगा? बच्चे तो अपनी वालिदैनों को मार रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, बिकॉज ये के 3 कैरेक्टर्स डेवलप्ड इन द ड्रग एडिक्शंस। एक तो स्टॉल फॉक्स, आफ्टर दैट लायन, एंड एट द एंड पिग। ये 3 एनिमल कैरेक्टर्स जो डेवलप हो जाते हैं इस ड्रग एडिक्ट्स के पास। अब जो जैसे मेरे सैयद साहब ने कहा, एडवोकेट साहब ने, अब देख लीजिए लोग दिनों में आप चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राइल बन जाऊं। एक चीज करने की जरूरत है कि जहां पे इन बच्चों को एड्रेस करने का जो एक कम्युनिकेशन स्टाइल है वो डिफरेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि जन्नत और जहन्नम के पैमाने पे इनका हक है कि इस पे बोलने का, बट इनको अपनी ओर माइल करने के लिए हमें एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कम्युनिकेशन लेंस से इनसे बात करने की जरूरत है। रही बात ड्रग पेडलर्स की, उसके लिए एनडीपीएस एक्ट इज क्लियर कि उन्हें डेथ पेनल्टी भी हो सकती है अगर वो रिपीटेडली क्राइम करें। मेरी पुलिस से भी गुजारिश है, मैं पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूं। पिछले 2 या 3 साल से जो उनका एक फोकस रह चुका है ड्रग पेडलिंग को कंट्रोल करने के लिए, तभी हम देखते हैं कि आज का डेटा है या इससे पहले का डेटा कि कितने ड्रग पेडलर्स को एफआईआर करके भी वो फिर किसी न किसी टाइम पे छूट जाते थे, अब उनको पीएसए के जरिए से ही बंद रखा जाता है। ये भी एक अच्छा अटेम्प्ट है। बट ये है कि जुडिशियल कन्विक्शन कितनी होती है। आपने पूरे हिंदुस्तान में कभी ऐसी न्यूज चलाई है या कभी ऐसी न्यूज सुनी है कि किसी ड्रग पेडलर को डेथ पेनल्टी हुई है? तो जितने लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। कुल मिला के कानून सख्त करने की जरूरत है जी। रही बात सोशल मीडिया की, मैं किसी कंट्री का नाम ना लेते हुए भी, सोशल मीडिया ऐसा है, मैं कश्मीर में बैठ के मैं किसी ग्लोब के किसी और कोने से देखता हूं। करने की क्या जरूरत है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत है। हमारे छोटे छोटे बच्चे उनका सोशल मीडिया पेज हैंडल वो एक्सेस करते हैं, इस पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री जहां पे माइनर्स और जुवेनाइल्स को कोई राइट नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे आए। यहाँ पे भी इजराइल में तो मोबाइल फोन भी नहीं मिलते। 18 साल से कम इजराइल में 18 साल से कम में मोबाइल फोन ही नहीं मिलता। अगर मुझे सोशल मीडिया अकाउंट खोलना है तो अगर मैं अपना आधार कार्ड अपलोड करूं तो मेरी एक्टिविटीज जो मैं वहां पे शेयर कर रहा हूं, जहां मैं जो चीजें देख रहा हूं, सो एक सर्वेलेंस होना चाहिए। क्योंकि आजकल का जमाना जो है, मैं किसी और मुल्क के जरिए से इन्फ्लुएंस हो सकता हूं और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल। अशरफ साहब आपके पास आऊँगा, प्रोग्राम में 2 मिनट बचे हैं बस, चूँकि थोड़ा सा 2 मिनट बचे हैं। रिलीजियस लाइंस पे, रिलीजियस, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आपने बताया आपका इदारा भी चलता है, ये तो सोशल एक्टिविटी हो गई, सोशल वर्क आप कर रहे हैं, लेकिन रिलीजियस लाइंस पे, रिलीजियस जैसे बच्चे इन्फ्लुएंस्ड हैं, बच्चे सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट देख रहे हैं, बच्चे या यूथ भी क्या कंटेंट देख रहा है, किससे इन्फ्लुएंस है, उस कौन सा इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहा है। आजकल तो हर जगह जिसको देखो तो इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बना हुआ है। अब किस तरह से वो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, रिलीजियस लाइंस पे क्या तरकीबें इख्तियार की जा सकती हैं कि अपने सोसाइटी में इस वबा से
ہم اس وبا کو سے نجات پا جائیں. اشرف صاحب، اشرف صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید اشرف صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. اشرف صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ مجتبیٰ صاحب، ایڈوکیٹ مجتبیٰ صاحب آپ ذرا ان کو انمیوٹ کر دیجئے. اشرف صاحب کو اپنے اینڈ سے انمیوٹ کر دیجئے ان کو. مجتبیٰ صاحب آپ اپنا انمیوٹ کر دیجئے، آپ اپنا انمیوٹ کر دیجئے، ان کی آواز آ جائے گی. مجتبیٰ صاحب آپ پلیز انمیوٹ کر دیجیے. جی اشرف صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اشرف صاحب تک شاید میری آواز نہیں جا رہی ہے. بڑا امپورٹنٹ سا سوال تھا اشرف صاحب کے لیے. چلیے میں اسی سوال لے کے مشتاق شمیم کے پاس جاتا ہوں. اشرف صاحب، گور صاحب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بتائیں، آپ نے میرا سوال سن لیا یا میں دوہراؤں؟ ہاں مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے گور صاحب. جی بالکل، اگر آپ نے میرا سوال سن لیا ہو تو جواب دے دیجئے، اگر نہیں تو میں دہراتا ہوں کہ آپ ایک ریلیجسلی اب اس چیز سے، اس پریشانی سے کیسے چھٹکارا پایا جائے. میں نے سنا گور صاحب پہلے ہی آپ کا سوال. جی چونکہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا، ایک تو کیونکہ سورہ تحریم میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلے اپنے آپ کو جو پیرنٹس ہے، اس کے بعد جو اس کے فیملی ممبرس ہے، اس کو اللہ کی اس پھٹکار سے، آگ سے بچائے. تو لیکن ایک چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ بچائے، کوئی بذات خود پیڈلر ہے، اب وہ بچوں کو کیا بچائے گا؟ تو یا کوئی اس میں خود انوالو ہے، اب بچے کو کیا بچائے گا؟ اس لیے ہم سب کو یہ ذمہ داری بنتی ہے. ورلڈ سفر اے لاٹ، ناٹ وائلنس آف بیڈ پیپل بٹ بیکاز سائلنس آف گڈ پیپل. اس لیے آپ بھی اچھے ہیں، سید صاحب بھی اچھے ہیں، ہم سبھی اچھے ہیں، جو کچھ انوالو ہوئے ہیں وہ اچھے بھی اچھے ہیں. میں اپنی بات کروں گی جہاں تک مجھے، کیونکہ مجھے تجربہ ہے، میں نے پیڈلرز سے بھی بات کی ہے جی. اور جو اس میں ابیوزنگ ہے میں نے ان سے بھی بات کی ہے. ایڈمنسٹریشن سے میری بات ہوتی ہے، پریچنگ لیول پہ بات ہوتی ہے، میں ان کو سامنے لاتا ہوں، کاؤنسلنگ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو بنگ وغیرہ اس کو خود بھی کاٹ رہا ہوں. اچھا، لہذا اس کا جو ریسپانس آتا ہے، لوگ سامنے نہیں آ رہے. اسی لیے میری یہ کہ اگر لوگ سامنے آتے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ وبا رکنے کا نام تھوڑا سا لے سکتا ہے. مطلب کیونکہ لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، کھل کے سامنے آنا چاہیے ہر ایک کو. یہ نہیں ہے کہ میں بالکل، جیسے میں پریچر ہوں اس وقت، جتنے میرے فالوورس ہیں، میں کیوں اپنے فالوورس کو ایک میسج نہیں بھیجوں گا کہ میں خود اس سائیڈ آج کوئی آج میں نے یہ ٹاسک بنایا ہے کہ میں اس سائیڈ اس بنک کو یا جو وبا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. جو میرے فالوورس ہے وہ بھی نکلے. اور اسی طرح میں چاہتا ہوں، چاہے ایس پی صاحب ہے، گورنر صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، اپنی مریدوں کو، اپنے فالوورز کو، اپنی جو پولیس پرسنز ہے، بالکل ڈاؤن دا ارتھ رہ کے لیکن نکلے، پھر ممکن ہے کہ کچھ ختم ہو سکتا ہے. اگر ہم نے اپنا ایگو رکھا ہے کرسیوں پہ بیٹھ کے ہی پھر ہم نے آرڈرز دیے، اس سے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. جی بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ مشتاق شمیم صاحب، محمد اشرف صاحب اور ایڈوکیٹ سید مجتبیٰ صاحب، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، دوبارہ پھر کبھی